السلام علیکم ناظرین، ہم کچھ ہی دنوں میں رمضان کے بابرکت مہینے سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال کر دے۔ دوستوں، یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں بار بار آتا رہا اور ہم اپنی زندگی کے کئی رمضان گزار چکے ہیں، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 11 ایسی ٹپس رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے ہم سب اپنے رمضان کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ان گناہوں کوتاہیوں کو پھر سے اپنی زندگی میں نہ دہرانے کا عزم کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ گزشتہ رمضان میں ہم سے کون سی ایسی غلطیاں کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں کمزوریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس آنے والے رمضان کے لیے نئے ٹارگٹس لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے اندر اپنے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم نماز کے پابند نہیں تھے تو نماز باجماعت کے پابند بن جائیں، اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کی کمی تھی تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان سے خشوع اور خضوع کا اہتمام کریں۔ اگر ہم سنت و نوافل کے پابند نہیں تھے تو ہمیں اس رمضان سے سنت و نوافل کے پابند بن جائیں، اور نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کریں۔ پانچواں کام، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ رمضان کی فضیلت قرآن کے نزول سے ہے۔ اللہ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور احکام خداوندی ہے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے 4 ذرائع ہو سکتے ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو جس طرح ممکن ہو سکے بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ چھٹا کام، حدیث کا مطالعہ اور سنت کی پابندی۔ اس رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس رمضان المبارک کے اندر راتوں کی عبادت کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ تراویح، تہجد اور خصوصاً رمضان کی آخری تاخراتوں کے اندر عبادتوں کا اہتمام کریں۔ پھر 8واں کام یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائیں، وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں، اپنے زبان کی حفاظت کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ 9واں کام، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ ہم میں سے جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحیح مصرف پر خرچ کرے، حقیقی مستحقین تک اس کو پہنچائے۔ اگر مستحقین کی شناخت میں کوئی دشواری ہو تو ایسی اتھینٹک تنظیمیں اور اداروں کو اپنی زکوٰۃ دے جو مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچاتی ہیں۔ اس رمضان کے موقع پر غریب اور مسکینوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے غریب رشتہ دار، مساکین اور غربا تک اپنی مدد کو پہنچائیں۔ اس رمضان کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی بری عادتوں کو دور کریں اور اچھی عادتوں کو اپنائیں۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، پرہیزگاری سے گزارتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی تقوی والی زندگی گزاریں۔ رمضان کا فالو اپ یہ ہے کہ اپنی شخصیت کے اندر ایک مثبت تبدیلی ہم لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رمضان کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔